الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تفسیر مکی کا ہم نے خلاصہ شروع کیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں آخر تک یہ سبق پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ کل ہم پڑھ رہے تھے تفسیر مکی کا پہلا صفحہ، جس کا تعلق تھا تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ۔ حضرت شیخ فرما رہے تھے کہ قرآن پاک کی تعلیم میں ہے کہ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے، تو یہاں تعوذ پہلے ہے، حالانکہ اور کسی چیز میں ہمیں پہلے تعوذ پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، اب اس سوال کا جواب سنیں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اور مومن کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ حضرت نے اشارہ فرمایا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم قرآن پاک کی تلاوت کرو تو تم اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑو۔ اس آیت کی طرف حضرت فرماتے ہیں کہ اذا قرأت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جب تم قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، بلکہ اس کا معنی یہ ہے اذا اردت قراءت القرآن، کہ جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ جیسے کہ حضرت نے مثال دے کر سمجھایا ہے کہ قرآن پاک میں سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا کنتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، فرمایا جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ دھو لو اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک اور اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پاؤں دھو۔ فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ جب آپ اور ہم نماز میں صف باندھ لیں تو وہاں ہاتھ اور منہ دھونا شروع کر دیں، بلکہ معنی یہ ہے کہ جب ہم نماز کے ارادے سے اٹھیں تو پہلے وضو کریں، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح یہاں معنی ہے کہ جب ہم قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں تو فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ پکڑیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے فاستعذ باللہ۔ آگے شیخ نے فرمایا علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کی ابتدا بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے ساتھ کی ہے، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ جب ہم قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں اور قرآن پڑھنے کی ابتدا بھی اعوذ باللہ کے ساتھ ہے، لہذا ہم تفسیر بھی اسی کے ساتھ شروع کر رہے ہیں، جبکہ باقی مفسرین نے اپنی تفسیر کی کتابیں ابتدا بسم اللہ کے ساتھ کی ہے، کیونکہ جو عظیم الشان چیز ہو اس کی ابتدا بھی بسم اللہ سے کرنی چاہیے۔ آگے حضرت نے اعوذ باللہ کا معنی سمجھایا ہے تفصیل کے ساتھ، ہم تھوڑا سا اس کا خلاصہ پڑھیں گے۔ پہلا عنوان ہے کہ تعوذ میں 4 چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 4 چیزیں ہیں۔ یہاں حضرت نے مسئلہ سمجھانے سے، وضاحت سمجھانے سے پہلے درود شریف میں ایک تشبیہ ہے، اس کو مثال میں بیان فرمایا ہے۔
یہ خیر آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، ورنہ طلباء تو عام طور پر سمجھتے ہی ہیں کہ درود شریف میں ایک تشبیہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اسی کو تشبیہ کے حوالے سے بیان اور کیا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے۔ تو حضرت نے اس کی وضاحت کی ہے، لیکن میں وہ پورا حصہ چھوڑتا ہوں اس لیے کہ وہ ابھی اتنا لمبا وقت تو نہیں ہے کہ وہ ساری پڑھی جا سکے، اس لیے اب آگے وہ سنیں جس کے لیے حضرت نے یہ مثال دی تھی کہ تعوذ میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، اس کو غور سے سنیے۔ فرمایا تعوذ جہاں بھی ہوگا تو وہاں 4 چیزیں لازمی ہوں گی۔ پہلی چیز پناہ مانگنے والا، گنتے آئیے کتنا ہوا؟ پہلی 1، جس کے ساتھ پناہ پکڑی جائے 2، جس سے پناہ پکڑی جائے 3، جس وجہ سے پناہ پکڑی جائے 4۔ فرمایا تو جب ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تو اس میں پناہ پکڑنے والا انسان ہے، جس کے ساتھ پناہ پکڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہے، جس سے پناہ پکڑی جا رہی ہے شیطان ہے، جس وجہ سے پناہ پکڑی جا رہی ہے شیطان کی دشمنی ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4 ہو گئیں۔ فرمایا حضرت نے فرمایا جہاں بھی تعوذ ہوگا وہ لازماً یہ 4 چیزیں ہوں گی، یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ 4 چیزیں نہ۔ اس لیے جس وقت بھی تعوذ پڑھیں تو ذہن میں رکھیں کہ ہم پناہ پکڑ رہے ہیں باللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، کیونکہ پناہ اس وقت لی جاتی ہے جب دشمن طاقتور ہو۔ چونکہ دشمن قوی دشمن تھا تو ہم نے شیطان سے قوی تر ذات اللہ تعالیٰ کی پناہ لی ہے۔ اب رہا سابقہ اشکال کے تعوذ کو مقدم کیوں کیا ہے، حضرت یہ بات سمجھانا چاہتے تھے جب آپ اور ہم کلام پاک پڑھنے لگیں گے نا تو پہلے بسم اللہ پڑھیں گے یا اعوذ باللہ پڑھیں گے؟ پہلے یہی بات حضرت سمجھانا چاہتے ہیں اصل میں کہ پہلے اعوذ باللہ کیوں آیا، بسم اللہ پہلے نہیں آئی ہے، اعوذ باللہ پہلے آیا۔ اور چلتے چلتے ایک بات مسئلے کی یہ بھی سن لیں، جب آپ اور ہم نماز پڑھیں اللہ اکبر یہاں سے نماز شروع ہوتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ۔ اللہ اکبر کے ساتھ نماز شروع ہوتی ہے، یہ ضروری ہے، یاد رکھیے گا۔ ہاں آپ نے دیکھا ہوگا نماز میں جو تکبیرات ہیں یہ فرض، واجب اور سنت تینوں پر تقسیم ہے۔ یہ فرض ہے جو پہلی ہے، یہ نہیں پڑھیں گے تو پھر نماز۔ جب آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا، جو مسئلہ میں سمجھانا چاہتا تھا، ہاتھ باندھیں گے، کہاں باندھیں گے؟ ناف کے، اسے کہا جاتا ہے زیر ناف، ناف کے نیچے۔ یہ فقہ حنفی کے مطابق مسئلہ بتا رہا ہوں، دلائل کا یہ موقع نہیں ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد سب سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ نہ اعوذ باللہ نہ بسم اللہ، پہلے کیا پڑھیں گے؟ سبحانک اللہم وبحمدک آخر تک۔ اور جب آخر تک پڑھ لیں گے اب آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ 2 موتی یہاں پر آئیں گے اس لیے کہ ثنا سبحانک اللہم سے لے کر ولا الہ غیرک تک یہ قرآن پاک میں تو نہیں ہے، حدیث شریف میں ہے، لیکن اب آگے جو آ رہی ہے سورۃ فاتحہ، یہ کلام پاک کی سورت ہے اور یہ کلام پاک کی پہلی سورت ہے۔ اس لیے جب آپ ثنا سے فارغ ہوئے تو اب آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات سمجھ آئی؟ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ فرمایا اب حضرت مسئلہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تعوذ کو مقدم کیوں کیا ہے۔ مقدم معنی پہلے۔ اب رہا یہ اشکال کہ تعوذ کو مقدم کیوں کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے دفع مضرت اور ایک ہے جلب منفعت۔ یہ لفظ ایسے ہی چھوڑ دوں یا ان کا معنی کر دوں؟ دفع مضرت اور ایک ہے جلب منفعت۔ پہلے میں 1-2 عبارتیں اگلی پڑھ لوں، اگر اس کے بعد بھی نہ سمجھ میں آئے تو پھر ترجمہ کروں گا۔
فرمایا یوں سمجھیں کہ ایک مریض آتا ہے تو پہلی چیز ہے اس کی بیماری، اس کو دور کرنا ہے، یہ دفع مضرت ہے۔ مضرت کس کو کہتے ہیں؟ وہ شے جو آپ کو اور ہمیں، ٹھیک ہے، اچھا، اور منفعت جو آپ کو اور ہمیں فائدہ دے رہی ہے۔ اب اس بیماری کے بعد کمزوری بھی ہے تو اس کی دوا بعد میں دیتے ہیں اور بیماری کی دوا پہلے دیتے ہیں، تو دفع مضرت ہمیشہ مقدم ہوتا ہے جلب منفعت سے۔ پہلے نقصان کو دور کرو، پہلے اس تکلیف دہ شے کو دور کرو، نفع کی بات تو بعد میں آئے گی، پہلے وہ تو ہٹے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقام پر فرمایا، بعض موٹاپا، ہر موٹاپا یہ صحت کی نشانی نہیں ہوتی، کہیں کہیں ورم ہوتا ہے، اور اگر جسم میں کہیں خوفناک قسم کا پھوڑا نکل آئے، اس کے اندر مواد جمع ہوا ہو، گند بلا، اس کو نکالنا چاہیے یا ایسی اوپر مرہم پٹی لگا دینی چاہیے؟ وہ نکلے گا، مرہم پٹی بعد میں آئے گی، وہ دفع مضرت پہلے ہو گیا، اب جلب منفعت ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جو آپ کو نقصان دے وہ دفع مضرت ہے، اس کو پہلے دور کرو، جو آپ کو فائدہ دے وہ جلب منفعت ہے، وہ فائدہ دینے والی شے ہے، وہ بعد میں آتی ہے۔ نہیں سمجھ آئی اب بھی بات؟ اگر اب بھی نہ سمجھے تو ایک اور چھوٹی سی مثال سے سمجھیں۔ مثلا ایک دکاندار ہے، اس کے پاس یہ چلے گئے سودا خریدنے کے لیے کہ مجھے 500 کا سودا خریدنا ہے، اتنے میں کوئی خبر آ گئی، خدا نہ کرے، کہ بھائی صاحب، اس دکاندار سے کہنے لگے، بھائی صاحب آپ کے گھر میں آگ لگ گئی۔ اب ان صاحب کو کیا چاہیے کہ ان کے 500 کے نفع والے سودے کو دیکھے یا اپنے گھر کو دیکھے؟ گھر کو دیکھے، اس لیے کہ یہ 500 نفع وہ بات نہیں رکھتا جو وہ ادھر جو چیز آ رہی ہے اس سے وہ نقصان زیادہ ہے، تو پہلے وہاں جائے یا یہاں رہے؟ پہلے وہاں جائے، پہلے اس کو دور کرے، یہ تو بعد میں۔ اسی لیے علماء بڑی عجیب بات لکھتے ہیں کہ جو ہوتا ہے نا سمجھدار تاجر، وہ جب اپنا اصل مال، رأس المال اس کو کہتے ہیں، اصل مال جب وہ تجارت میں لگاتا ہے، نفع آنا شروع ہوتا ہے، وہ پہلے رأس المال لیتا ہے کہ میں نے جو لگایا وہ حاصل ہو جائے، نفع بعد میں دیکھیں گے، اس لیے کہ اگر نفع نہ بھی آئے تو کم از کم نقصان۔ اب سمجھ میں آئی؟ یہی چیز مثال دے کر حضرت بتانا چاہتے ہیں اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو ہوتا ہے نا اپنا دفع مضرت، اس کو پہلے دیکھا جاتا ہے اور جلب منفعت یہ بعد کی شے ہوتی ہے۔ اور اس لیے فرمایا کہ قرآن میں بھی دفع مضرت مقدم ہے کہ پہلے ہم شیطان اور اس کے وسوسوں سے تو بچیں، جب ہم اس سے نہیں بچ پا رہے، خدا نہ کرے، اور اس کے وسوسوں سے نہیں بچ پا رہے، تو پھر قرآن پاک ہم صحیح سمجھ نہیں پائیں گے۔ اس لیے پہلے کہنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہلے اس نقصان دہ شے سے بچو، اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب جلب منفعت کی طرف بڑھو۔ سمجھ آئی؟ پہلے یہ تو دور ہو۔ آگے حضرت نے ایک مسئلہ سمجھایا ہے کہ اعوذ یہ صیغہ ہے مفرد کا۔ کس کا صیغہ ہے؟ ایک کو بیان کر رہا ہے۔ کس کو بیان کر رہا ہے؟ ایک کو بیان کر رہا ہے۔ حالانکہ قرآن کے اندر، بلکہ آپ دیکھیں اسی سورہ فاتحہ کے اندر جتنے دعا کے صیغے آئے ہیں وہ جمع کے آئے ہیں۔ مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی، ہم یا میں کیا ہے؟ مفرد، اور ہم کیا ہے؟ جمع۔ میں کیا ہے؟ مفرد، اور ہم کیا ہے؟ جمع۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، آگے اہدنا، دکھا ہمیں، اچھا میں یا ہمیں؟ مجھے یا ہمیں؟ مجھے مفرد کی طرف لے جائے گا لیکن ہمیں جمع کی طرف لائے گا۔ تو حضرت نے فرمایا آگے تو صیغے جمع کے آ رہے ہیں لیکن اعوذ یہ مفرد کا صیغہ ہے۔ یہ کیوں؟ تو شیخ فرماتے ہیں، علماء نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ شیطان کی مضرتیں اور وسوسے اتنے زیادہ ہیں کہ ہر آدمی اس سے اپنے طور پر پناہ مانگے، فقط یہ نہیں کہ ہمیں نہیں، فرمایا مجھے، ہر شخص اپنی جگہ پر خود پناہ مانگے، اس کے وسوسے اتنے ظالم ہیں۔ سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ؟ یہ نہیں کہ میں نے کہہ دیا تو آپ کے لیے کافی، آپ نے کہہ دیا تو میرے لیے کافی، نہیں، ہر شخص میں اپنی جگہ پناہ مانگوں، آپ اپنی جگہ پناہ مانگیں، یہ اپنی جگہ۔
اس کی ایک مثال حضرت نے دی ہے، یہ بھی یاد رکھیں کہ اعوذ باللہ میں جو پناہ پکڑی گئی ہے وہ اسم ذات کے ساتھ ہے، کیونکہ باقی اسماء صفات ہیں۔ الرحمن یہ صفت ہے، الرحیم یہ صفت ہے، یہ اسماء صفاتی ہیں، لیکن اعوذ باللہ یہ خدا کا نام ہے، باقی صفات ہیں، الرحمن یہ بھی صفت ہے، رحیم یہ بھی صفت ہے، لیکن اللہ یہ اسم ذات ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ یعنی اس کی وجہ حضرت اب یہاں سمجھانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو یہ حصہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو سمجھنے کی اور سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔